ڈسٹرب کرتا ہے مجھے پیچھے سے، وہاں سے ان کے سارا وہ خالی ہے۔ اس دن میں نے کہہ دیا نا کہ یہ وزراء جو ہے نا پھر میں نے دیکھیں گے نہیں، ابھی دوبارہ مجھے سامنے نہیں آئیں گے، ابھی پورا خالی پڑا ہے۔ ابھی ہمارے قائد ایوان ہے وہ بھی ادھر ہی آیا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ گن لو اس کو۔ تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال کے اوپر سب سے بڑا جو ہوتا ہے دار و مدار ہوتا ہے نیتوں کے اوپر، تو مہربانی کر کے یہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ جو بھی کوئی ملک چلتا ہے تو اس کو چلنے دو، ایسا نہیں کہ تم اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ۔ یہ ٹیکس جو ہے نا معاملے کا حل نہیں ہے۔ ابھی ایک پراپرٹی میں اگر آپ پہلے سے 70,000 اس کا آپ نے قیمت لگایا تھا، تو ابھی آپ نے 2 لاکھ کر دیا، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے ٹیکس زیادہ آئے گا، لیکن نہیں آئے گا۔ لوگ پھر رجسٹریاں نہیں کریں گے، انتقال نہیں کریں گے، پھر تمہارا تو سب بند ہو گیا۔ پوچھ لے، کسی سے بھی پوچھ لے۔ یہ میں ان کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے احتراز کرے۔ جو کام چلتا ہے لوگوں کا تو اس کو چلنے دو، دل کو صاف رکھو۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو مثال ایسا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مر گیا، تو اس ملک میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو آدمی صبح سویرے وہاں پہ دروازے پہ پہنچ جاتا تو وہاں اس کو بادشاہ بناتے۔ ایک دفعہ بادشاہ مر گیا، لوگ صبح آ کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ جائے تو اس کو بادشاہ بنا دے۔ اس میں ایک آدمی آیا، مداری آیا، اس کے ساتھ ریچھ تھا، اپنا ریچھ وہ کرتب دکھانے کے لیے، تو اس کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ تم ہمارے بادشاہ۔ اس نے کہا کہ میں کدھر سے ہوں بادشاہی تو بہت بڑی بات ہے، میں تو وہاں کہا نہیں یہ ہمارا پہلے سے ہم نے یہ تو شدہ مسئلہ ہے اور آپ اس میں باتیں نہ کریں۔ جا کے اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بادشاہی کا لباس، تاج رکھ دیا، تخت پہ بیٹھ گیا، اور مطلب ہے کہ بادشاہی شروع ہوگی۔ اس میں باہر سے کسی نے پتہ چل گیا کہ یہ تو کوئی بیوقوف آدمی آ گیا یہاں پہ بیٹھا ہے، تو انہوں نے باہر سے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو لوگ ان کے پاس آ گئے دربار والے کہ بھائی اس طرح ہے کہ باہر سے حملہ ہو گیا۔ اس نے آگے آپ فکر نہ کرے، گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ دوسرے شہر کو پکڑ لیا تو پھر لوگ آ گئے کہ بھائی دوسرا شہر بھی پتہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں آپ نے، بس مجھے پتہ ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر تیسرا چوتھا یہاں تک کہ دروازے پہ لوگ پہنچ گئے محل کے، وہ کہتے جی آ گئے، وہ کہتے لوگ آ گئے، وہ کہتے آ گئے، وہ میرا ریچھ نکالو بھائی۔ ریچھ نکال دیا، اپنا کپڑے پرانے پہن کے اس طرح کہے کہ دیکھو اپنے بادشاہی کو سنبھالو، میں بادشاہی والا نہیں ہوں۔ تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا جو آئے والے لوگ ہیں ابھی یہ خفا ہوں گے، لیکن یہ اپنا جو ہے نا وہ پکڑ کے لندن چلے جائیں گے، اور یہ لوگ اور عوام تباہی کے دہانے پہ چھوڑ دیں گے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمین صاحب، حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ تو اس نے پوری کر دیے۔ حکومت نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں سونامی آئے گا، تو سونامی تو تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کے شکل میں کیا، مہنگائی کی شکل میں، اور اس کے بے روزگاری کی شکل میں، بدامنی کی شکل میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکل میں، اور سوئی گیس کی قلت کی شکل میں آج کل سونامی بہت تیز سے جا رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو یہ وعدہ تو اس نے پورا کر دیا، اور دوسرا وعدہ یہ کہتا کہ ان سب کو رلاؤں گا، تو سب کو رلا دیا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ کون سا وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ رلانے کا وعدہ کیا ہے؟ تو آج کل سب رو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبان رو رہے ہیں، وکلاء رو رہے ہیں، عدالتی جو جتنی بھی ہے لوگ وہ رو رہے ہیں، اساتذہ کرام رو رہے ہیں، سرکاری لوگ رو رہے ہیں، عوام رو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تاجر برادری ہے سب رو رہے ہیں۔ تو اب کس کو، اس نے تو اپنے یہ وعدے تو پورے کر دیے، تو آپ کس سے وعدوں کے انتظار میں ہے کہ وہ پورا کر کے آئیں گے، اور آپ ان کو جو ہے نا پیغور دیتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، اور اس کے ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے اس کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا جو ہے نا اسٹیٹ بینک جس طرح ذکر کیا گیا میرے ساتھیوں نے، ان کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ بینک اگر آپ نے IMF کے حوالے کیا، جس طرح آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑا ریاست تھی اس وقت، افریقہ سے لے کے جنوب ہندوستان تک اور افغانستان تک پہلا حکومت، اس نے کیا غلطی کی کہ اسٹیٹ بینک کو حوالہ کیا ان کے پاس، تو اس میں ٹکڑے ہو گئے، اور یہ تمام جو ہے نا ان کے ریاستیں ختم۔
اور پھر اس کے بعد آج ہمارا جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایجپٹ سے لایا گیا ہے تو وہ یہ ایجپٹ نہیں ہے. ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک سے نکل جاؤ. جو آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا. 5 سال اس کے لیے یہ خمیازہ بھگتیں گے لوگ, لیکن کم از کم ابھی نکل جائے تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے جو بہتری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل اور دیانتدار لوگ ہمیں جو ہے نا وہ عطا فرمائے, تاکہ لوگوں کے یہ جو آنے والا وقت ہے کم از کم یہ سدھر جائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. Thank you, sir. Honorable Senator Rana Makbul, sir. Thank you, Janab Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. بات مختصر ہوگی سر. ہم خوش آمدید کہتے ہیں وزیر خزانہ کو, جو ابھی ایک نیا تازہ بلیک وارنٹ لے کے آ گئے ہیں. اس بلیک وارنٹ کے آپ نتائج دیکھیں گے کیا ہے. ابھی ہدایت اللہ صاحب نے فرمایا آٹومن امپائر کیسے ڈسٹرائے ہوئی تھی, اسی طرح کی پالیسیز کی تو یہ اس کا ریپلکا ہے. جب آپ نے اپنا سارا کچھ IMF کے سپرد کر دیا تو کیا حال ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی قومیں فروختند بیچے ارزاں فروختند. قوم کو بیچا ہے لیکن کتنا سستا بیچ دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اب خدا ہماری مدد کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب وزیر خزانہ پچھلے بجٹ سے چند روز پہلے وزیر خزانہ بنے تھے. اس سے ایک ہفتہ 10 دن ڈاکٹر صاحب, اس سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے ان کا ایک بیان چھپا تھا. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, اب یہ قابل اصلاح نہیں ہے. جب وہ 10 دن بعد وزیر خزانہ بنے تو 4-5 دن کے بعد ان کو یہ کشف ہوا کہ معیشت تو بہت بہتر ہو گئی ہے. پہلے یہ 1.2 پہ تھی, اب اچانک وہ DGP جو ہے وہ جو اپنا ہوتی ہے جو شرح گروتھ وہ 4% پہ پہنچ گئی. تو یہ حیران کن بات تھی. مجھے یاد آ گئی وہ بات جب پچھلے زمانوں میں یہ لیکن جو ایسے لیک کہا جاتا تھا تو جو حکومتیں بدلتے تھے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. تو وزیر خزانہ صاحب نے بھی بہت ساری حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے تو سبھی کی تعریف و توصیف بھی کی ہے. تو میر نے کہا تھا کہ فقیہ شہر نے قبلہ بدلا, فقیہ شہر نے قبلہ بدلا, لیک خطبے کی وہی روانی. تو خطبہ اسی طرح جاری و ساری ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیتھ وارنٹ کے نتیجے میں ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا. ان کا دودھ بند کر دیا گیا ہے, ماؤں کے لال دودھ کے قطرے کو تڑپتے ہیں, بوڑھے جو ہیں وہ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ آف انفینٹیسائیڈ ہے, یہ بچوں کے قتال کا بجٹ ہے, بوڑھوں کے قتال کا بجٹ ہے. خدا کے لیے کو ہوش کے ناخن لیں. آپ ہمیشہ کرٹیسائز تو کرتے ہیں میاں نواز شریف کو, لیکن آپ میں وہ ہمت ہو تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا 1998 میں جب ڈیٹونیشنز ہوئیں, جب مشاہد صاحب جب ڈیٹونیشن ہوئیں آپ ہی کے کہنے پہ, جب آپ نے ان کو کہا تھا اور انسپائر کیا تھا کہ کڑاکے کر دو ہاں جی اور بوم کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کرو, تو 5 دھماکوں کے سامنے 6 دھماکے جب کیے گئے تو صورتحال بدلی. اس کے لیے کیا آفرز کی گئیں؟ کلنٹن نے براہ راست کی, ہر طرح کا پریشر آیا, لیکن